دوستو اب ہم کو سیکنڈ پارٹ ہے، اس میں ہم بتاتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کیسے امریکی عدالت نے سزا سنائی۔ پیچھے ہم نے آپ کو تفصیلی بات ان کی سنائی کہ ان کو کیسے اغوا کیا گیا، کہاں سے کیا گیا، کہاں رکھا گیا۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو کیسے کب سزا سنائی گئی اور کتنے سال کی، اور اب وہ کہاں ہیں۔ دوستو 5 اگست 2008 کو عافیہ کو نیو یارک میں واقع وفاقی جو عدالتیں ان کی ہے یو ایس کورٹ سدرن ڈسٹرکٹ، وہاں ان کو پیش کیا گیا تھا۔ عافیہ پر یہ الزام لگایا گیا کہ اس نے امریکی فوجیوں پر گن اٹھائی اور اس سے 2 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ امریکی عدالت نے انصاف کا ثبوت دیتے ہوئے عافیہ کو 86 سال کی سزا دی، جبکہ انہی دنوں آندرے بہرنگ نامی ایک عیسائی متعصب دہشت گرد نے 100 سے زائد افراد کو بے رحمانہ اور دردناک طریقے سے قتل کیا۔ اسے اسی عدالت نے پاگل قرار دے کر بری ذمہ قرار دیا گیا۔ مغرب کا یہی وہ دوہرا معیار اور انصاف ہے جس کی وجہ سے دنیا دہکتا انگارہ بنی ہوئی ہے۔ یہ جو الزام لگائے گئے تھے اس پہ چارج کیا گیا تھا۔ امریکی وکیل صفائی کا یہ کہنا تھا کہ عافیہ کے خلاف ایف بی آئی کا بنایا ہوا کیس انتہائی ناقص، انتہائی بوگس اور کافی حد تک ناقابل یقین تھا۔ عافیہ کے کیس میں مدد کرنے والی امریکی وکیل الزبتھ فنک کے حوالے سے لکھا تھا، عافیہ کے خلاف ایف بی آئی کا کیس انتہائی کمزور ہے۔ الزبتھ فنک کا استدلال یہ تھا کہ عافیہ کے خلاف ایف بی آئی کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے اس کو غزنی میں گرفتار کیا اور اس سے بعد تفتیش کے لیے آنے والی ایف بی آئی کے لوگوں کے خلاف عافیہ نے ہتھیار اٹھائے اور انہیں M4 رائفل سے نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ اس دوران کشمکش میں عافیہ کو سینے پر ایک گولی لگی۔ یہ بات انتہائی ناقابل یقین اور ناقابل برداشت بھی ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا تھا کہ عافیہ کی وکیل الزبتھ فنک نے امریکی عدالت کے مجسٹریٹ جج جو رونلڈ ایلس سے سوال کیا کہ کیسی عورت 6 امریکی ایف بی آئی کی رائفل کیسے اٹھا سکتی ہے اور ان پر گولیاں کیسے چلا سکتی ہے، جس کا اپنا وزن صرف 90 پاؤنڈ ہو اور وہ انتہائی کمزور صحت کی مالک ہو۔ عدالت میں دلائل دیتے ہوئے عافیہ کی وکیل الزبتھ فنک کا جج سے کہنا تھا کہ ان حقائق کی روشنی میں یہ کس طرح ممکن ہے کہ عافیہ امریکی ایجنٹوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ اس سوال پر امریکی عدالت کے جج رونالڈ ایلس کا کہنا تھا، انہیں ذرائع کی اطلاع پر کسی شک کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ عافیہ کے خلاف چارج شیٹ میں حکومت امریکہ کی جانب سے ایف بی آئی ایجنٹ نے کیس دائر کیا۔ الزام عائد کرتے ہوئے ان کے خلاف امریکی قوانین کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس چارج شیٹ پر اسسٹنٹ اٹارنی کرسٹوفر لیونگ کے دستخط بھی ہیں۔ اس چارج شیٹ میں نیو یارک کے ڈسٹرکٹ جج کو مخاطب کیا گیا۔ چارج شیٹ کے مطابق ڈاکٹر عافیہ 18 جولائی 2007 کو اپنی غیر قانونی اور بلا ارادہ حرکت کے تحت امریکی مسلح افواج کے اراکین کے خلاف حملے کی مرتکب ہوئیں۔ انہوں نے آشتی ہتھیار M4 رائفل کو استعمال کیا اور گولیاں بھی چلائیں اور اس کے بعد امریکی جو مسلح افواج کے اراکین اور ایف بی آئی ایجنٹ کی زندگی خطرے میں ڈالا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ چارج شیٹ میں یہ بھی استدلال تھا کہ اس حرکت سے امریکی قوانین یو ایس کوڈ 18 اور اس کے تحت سیکشن 1114 کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ حلف نامے میں ایف بی آئی کی جانب سے عافیہ کے خلاف چارج شیٹ تیار کرنے والی اسپیشل ایجنٹ کا کہنا تھا کہ انہوں نے صرف چند حقائق اس چارج شیٹ میں داخل کیے ہیں، جبکہ کئی ایسے معاملے بھی ہیں جو اس میں شامل نہیں کیے جا سکتے تھے اور جنہوں نے دوران تفتیش نوٹ کیے تھے۔ انتہائی دلچسپ بات یہ بھی ہوگی کہ آپ سوچیں کہ چارج شیٹ 31 جولائی کو تیار کر کے امریکی مجسٹریٹ جج تھیور ڈور ایچ کاٹنز کے روبرو پیش کی تھی اور اس پر جج کے بھی دستخط موجود ہیں۔ 31 جولائی کو وہ رپورٹ تیار کر کے جج کو پیش کی جا رہی ہے اور اس رپورٹ پر جج کے دستخط بھی موجود ہیں۔ حالانکہ یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اس وقت جب یہ چارج شیٹ تیار اور امریکی جج کے روبرو پیش کی جا رہی تھی تب ملزمہ قرار دی جانے والی عافیہ بگرام جیل میں زخمی حالت میں پڑی ہوئی ہیں۔ عدالت میں عافیہ نے چارج شیٹ کو جھوٹ قرار دیا، اس سے اتفاق نہیں کیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے عافیہ زخمی کیسے اور کن حالات میں ہوئی؟
दूसरा सवाल ये बनता था कि जब अफगान हुकाम ने आफिया को गजनी से पकड़ा तो उसे मीडिया के सामने क्यों नहीं पेश किया गया। हालांकि अमेरिका वाले तो थोड़ी सी बात पे इतना शोर डाल देते हैं। आफिया की गिरफ्तारी और अमेरिकी अदालत में चार्जशीट पेश होने से एक और अहम सवाल ये भी उठता है कि अमेरिकी हुकाम ने चार्जशीट में आफिया पर हमले के दौरान फहश गाली देने का भी इल्ज़ाम लगाया, जबकि आफिया की यूनिवर्सिटी की सहेलियां, जो कि उन्होंने MIT जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसकी जो सहेलियां और क्लास फेलोज का कहना है कि आफिया की मुंह से उन्होंने कभी भी कोई नाशाइस्ता कलमा नहीं सुना। जबकि अमेरिकी जो चार्जशीट है उसमें यह भी दावा किया गया है कि उसने दौरान फायरिंग गंदी गालियां दी। अमेरिका ले जाकर मुकदमा शुरू कर दिया गया। मुकदमे में यह भी बताया गया कि उसने उस मासूम ने बेहोशी की हालत में फौजियों से बंदूक छीनी और उन पर फायर किया। वो 14 किलो तक होती है। अमेरिकी फौजी अगर इतने ही डरपोक और बुजदल हैं तो हैफ है इन सब पर और इन लोगों पर जो इतने बुजदल फौजियों से डरते हैं। इतने बोगस किस्म का जो मुकदमा होने के बावजूद आफिया पर इल्जामात लगाए गए। खुद जब लोगों ने कहा तुम लोगों ने इसे दहशतगर्दी के शक में उठाया था तो वो इल्जामात क्यों सामने नहीं लाते। तुम तो कहते रहे हो आफिया डायमंड स्मगलिंग करती रही, अलकायदा के लिए रकम इकट्ठी करती रही। तुम इन पर इल्जामात पर दलाइल क्यों नहीं देते। अगर सच्चे हो तो दलाइल दो और बरहान लाओ। अमेरिका के जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थे उन्होंने खलीफा से कहा, इसके जज ने भी कहा हमें इतने तशद्दुद के बाद कोई सबूत नहीं मिला, इसके ऊपर इल्ज़ाम है तो सिर्फ यही कि 3 फौजियों के ऊपर गन उठाई, एक के ऊपर उठाई दूसरे पर और तीसरे पर। इल्ज़ाम तो ये हैं। एक इल्ज़ाम ये भी था कि उसने गन उठाई और अल्लाह अकबर की सदा लगाई, कहीं कहते हैं इन्होंने गालियां दी। एक इल्ज़ाम ये भी था कि गोलियां लगने के बाद जब इसको गिरफ्तार किया जा रहा था तो मुज़ाहमत कर रही थी। ये सब कुछ मानने के बाद और जानने के बाद भी अमेरिकी अदालत ने उसको मुजरम करार दिया। सिर्फ मुजरम ही नहीं, 86 साल की तवील तरीन कैद की सज़ा भी सुना दी गई। हालांकि जज खुद कहता है कि मेरे पास सबूत नहीं थे, लेकिन मुझे पाकिस्तान के वो वकील जिन्हें हुकूमत ने $2 मिलियन अदा किए, उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें लिखी जिससे अंदाज़ा होता है कि इसकी सियासी और इस्लामी सोच ख़तरनाक है। ये सज़ाएं मैं सिर्फ इस वजह से सुना रहा हूँ। दोस्तों ये है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब भी वो कायद हैं, अब भी वो जेल में हैं, अमेरिका की जेल में। कभी उनको कैदी नंबर 650 का नाम दिया जाता रहा। अब दोस्तों ह्यूमन राइट्स कमीशंस, दुनिया में इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ हैं और हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं। क्या हज्जाज बिन यूसुफ से भी ये गए गुजरे हैं? अफसोस। लेकिन इंशाल्लाह अब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों तक अपने इस पैगाम को पहुंचाएं और पूरी दुनिया में ये वीडियो फैलनी चाहिए। और अपने दिल से इरादा करें, शेयर नहीं करना सिर्फ इसको, बल्कि अपने दिल से इरादा करें कि इंशाल्लाह अपनी उस बहन की आज़ादी रहाई के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात उसको रहाई ज़रूर दिलाएगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।